بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں چند ایک اصول پیش کر رہا ہوں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، چند اصول ایسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی اگر وہ خوشگوار نہ ہو تو آدمی سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے، نہ وہ دین کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ ہر وقت اسے ایک پریشانی ہوتی ہے اور بے سکونی ہوتی ہے جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ تعلق کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے آپ کی خدمت میں چند ایک اصول پیش کر رہا ہوں۔ اگر ان اصول پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ شادی شدہ زندگی بہترین اور خوشگوار انداز میں گزرے گی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی باہمی اعتماد کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شکوک و شبہات، غلط فہمیاں، بدگمانیاں یہ اس رشتے میں دراڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے، غلط فہمیوں سے اور بدگمانیوں سے اور شکوک و شبہات سے مکمل طور پر بچا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں پر فوراً مواخذہ نہ کریں، فوراً پکڑ نہ کریں، بلکہ تنہائی میں ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ یعنی جب باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوگی تو پھر یہ صورت بھی قائم ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں گے۔ تو لہذا غلطیوں پر فوری مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی ہر معاملے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر تصور نہ کریں۔ یعنی زندگی کی گاڑی تبھی چلے گی جب یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر تصور کریں گے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ شوہر بچوں کے سامنے بلکہ کسی کے سامنے بھی اپنی بیوی کو نہ ڈانٹے، اور اسی طرح بیوی بھی بچوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اپنے خاوند کی برائی بیان نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ان کی اپنی عزت میں کمی آئے گی۔ تو لہٰذا بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بچوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے اسے تنہائی میں جا کر سمجھائیں۔ اور اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر بیوی اسے سمجھائے، یہ نہیں کہ ہر کسی کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتی پھرے۔ نمبر 5، میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا تہ دل سے احترام کریں۔ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو عزت دیں، احترام دیں، ان کا اکرام کریں، اور چاہے وہ شوہر کے رشتہ دار ہیں چاہے وہ بیوی کے رشتہ دار ہیں، یہ دونوں میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے جب اکرام سے پیش آئیں گے تو معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور نمبر 6 اصول یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی اچھی طرح ادا کرے۔ یہ نہیں کہ بس بیوی کے حقوق ہی ادا کرتا رہے اور باقی رشتہ داروں کو بھول جائے۔ نمبر 7، شوہر کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کر بیوی گھریلو اخراجات کرے، اس لیے کہ جب وہ مالی حیثیت سے بڑھ کر اخراجات کرے گی تو پھر یہ دونوں پریشان ہوں گے اور پھر دونوں کے رشتے میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ رہے گا۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے،
لیکن بیوی بھی کفایت شعاری سے کام لے۔ اور 8واں اصول کہ شوہر اپنی بیوی کو ملازمہ یا نوکرانی تصور نہ کرے، بلکہ گھر کے کام کاج بٹانے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ چھوٹے موٹے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گھر میں کر لیا کرتے تھے، صحیح احادیث اس میں موجود ہے۔ تو لہذا اپنا کام کرنے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ اپنا کام ضرور کریں، اور بیوی کے ساتھ اگر کاموں میں مدد کریں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کیا ازدواجی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اور نمبر 9 اصول یہ ہے کہ بیوی کی خدمات کو سراہیں، اس کے کاموں کی تعریف کریں، ہر چیز میں عیب نہ نکالیں کہ تو نے یہ چیز کیسے بنا دی، یہ چیز کیسے بنا دی۔ ہر وقت اور ہر چیز میں جو ہے وہ عیب نکالتے پھریں گے تو ظاہری بات ہے کہ بیوی جو اعتماد ہے اس کو پھر ٹھیس پہنچے گی اور ازدواجی زندگی اس سے متاثر ہوگی۔ نمبر 10 یہ ہے کہ بوقت ضرورت شوہر بیوی سے مشورہ بھی کرے، لیکن فیصلہ کرنے کے اختیار شوہر اپنے پاس رکھے۔ تو بوقت ضرورت مشورہ کرنا، وہ ایک انسان ہے، زندگی میں آیا ہے اور ایک خوبصورت ملاپ ہے اس کے ساتھ، تو مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے، مشورہ کر لیا جائے۔ تو یہ جو آپ کی خدمت میں چند اصول بیان فرمائے ہیں، یہ اگر ان اصول پر بیوی عمل کر لے، شوہر عمل کر لے، تو دونوں صورتوں میں یہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اس پر عمل کریں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔